لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام فإن علیا انما بلغ ما بلغ به عند رسول اللہ بصدق الحدیث واداء الامانہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک باپ کا جو کردار ہے، اگر اس کردار کو سمیٹ کر کے بیان کیا جائے تو وہ دو صورتوں میں نسل آئندہ تک وراثت کو پہنچاتا ہے۔ جو وراثت ہے سچائی اور امانت داری، اس نے بزرگوں سے کچھ چیزیں بطور امانت لی ہیں، اور اس وراثت کو دیکھیے، ہمارے ہاں جو وراثت کا کانسیپٹ ہے وہ صرف مادی نہیں ہے، وہ وراثت مادی بھی ہے اور وراثت معنوی بھی ہے۔ وہ ایک امانت لیتا ہے اور آئندہ کی نسل تک وہ امانت پہنچا دیتا ہے، اور اسی چیز کی تاکید اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ائمہ نے برابر کی ہے، اور قرآن مجید بھی کرتا ہے۔ لہذا یہ روایت جو ہے، جو میں نے بھی سرنامہ کلام قرار دیا، یہ چھٹے امام کی روایت ہے جو آپ نے ابن ابی یافور سے ارشاد فرمایا ہے، ابن ابی یافور سے۔ اور یہ دو چیزیں اس قدر بنیادی ہیں کہ امام اپنے خاص صحابی کو توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ پوری روایت اس طریقے سے، میں نے تو ایک اس کا حصہ بیان کیا ابھی، کہ آپ نے ابن ابی یافور سے کہا کہ توجہ کرو، غور کرو کہ یہ مولائے کائنات کو جو مقام پیغمبر کے نزدیک حاصل ہوا وہ کس وسیلے سے حاصل ہوا۔ توجہ کہہ رہا ہوں، مولائے کائنات ایک خصوصی حیثیت رکھتے تھے رسول کی نزدیک۔ جو مقام مولائے کائنات کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا، اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، ہمارے برادران اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر دن مولائے کائنات پیغمبر سے خصوصی ملاقات رکھتے تھے، ایسی خصوصی ملاقات جس میں کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس میں شامل ہو جائے، یعنی تنہا رسول ہوتے تھے اور مولائے کائنات، اور وہ خاص باتیں صرف، توجہ کہہ رہا ہوں، تو عمومی میٹنگ والے اور ہوتے ہیں، خصوصی میٹنگ والے اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول نے کیا کہا، عام جلسے کی بات تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، لیکن خاص جلسے کی گفتگو صرف علی ہی بتا سکتے ہیں۔
کیونکہ خصوصی ملاقات، یہ تمام علماء نے امتیاز میں مولا کائنات کے لکھا ہے کہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں تھا، حتیٰ کہ اگر پیغمبر کسی زوجہ کے گھر میں بھی ہوتے تھے اور مولا کائنات سے وہ خصوصی ملاقات وہاں ہوتی تھی تو اس زوجہ کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں آ سکے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اسی لیے مولا کائنات کے مقابل میں کوئی زوجہ بھی نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ اس خصوصی ملاقات میں اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اب ایک بات یہ کہتا ہوں، بات آ ہی گئی تو یہ کہہ دوں کہ جب ام سلمہ جیسی نیک زوجہ جسے یہ خود پیغمبر کہتے کہ تم خیر پر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ تم اس حصار میں نہیں آ سکتی ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس زوجہ کو خیر کی سند دے رہا ہو پیغمبر، اس کے بعد بھی وہ یہاں نہیں آ سکتے، تو جہاں خیر کی سند بھی نہ پائی جاتی ہو تو ان کے بارے میں تو ہم یہ توقع بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقام ہے مولا کائنات کا کہ خصوصی ملاقات پیغمبر سے صرف ان کو تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ نہ ازواج کو نہ اصحاب کو کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اس خصوصی ملاقات میں وہ شامل ہو جائیں۔ یہ ہے مولا کائنات کی مقام اور منزلت پیغمبر کے نزدیک۔ اور اسی لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر بعثت کی کیفیت کیا ہے، دین کا آغاز کیا ہے، اگر یہ لینا بھی چاہیں گے تو آپ کسی اور سے لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ روایت کا مرحلہ تو تب آئے گا جب دین کا آغاز ہو جائے، لیکن جہاں راوی کی رسائی نہ ہو وہاں کی باتوں کو کوئی اور کیسے بتا سکتا ہے؟ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو بات آگے تو کہہ رہا ہوں بھئی، غار حرا میں پیغمبر جب جاتے تھے تب تو کوئی رسالت کا اعلان تو نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں ہے، ابھی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو غار حرا میں پیغمبر جاتے تھے تو وہاں بھی کون جاتا تھا؟ مولا کائنات ہی تو جاتے تھے۔ بھئی ابھی تو دین کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے کہ آپ کسی کو دائرہ دین میں دکھا کر کے ساتھ کر دیں، ابھی تو دین کا آغاز ہی نہیں ہوا ہے۔ پیغمبر، یہ پیغمبر کی خصوصیات میں تھی کہ حتیٰ کہ بعثت سے پہلے بھی آپ 1 مہینے مخصوص عبادت کرتے تھے، اور وہ مخصوص عبادت ہوتی تھی غار حرا میں، اور اس مخصوص عبادت میں کوئی اور پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ارے جب اسلام کا اظہار نہیں تھا تب بھی علی رسول کے ساتھ تھے۔ مسلم اول کی بات تو تب آئے گی کہ جب اظہار اسلام ہو جائے، لیکن ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جب اسلام کا اظہار ہی نہیں ہوا ہے اور پیغمبر مخصوص عبادت کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ غار حرا جا رہے ہیں، وہاں کوئی اور نہیں ہے، مگر ساتھ میں کون جاتا تھا؟ مولا کائنات۔ اور ان مخصوص عبادتوں میں پیغمبر کے ساتھ وہ شریک رہتے تھے، اور اس 1 مہینے کی خاص عبادت میں پیغمبر کی جو ضروریات زندگی کے اسباب تھے وہ کون لے کے جاتا تھا؟ وہ بھی مولا کائنات لے کے جاتے تھے۔ اگر کھانا بھی کھانا ہے تو کون لے جائے گا؟ جناب خدیجہ پکاتی تھیں، مولا کائنات لے کے جاتے تھے اور اس عبادت میں شریک ہوتے تھے۔ میں یہاں پر ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، عبادت کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ کیا رابطہ ہے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوئی
اور اظہار رسالت اور منصب رسالت کا اظہار کیا گیا، اور وہ تب کیا گیا جب وہ حالت عبادت میں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے منصب اور نعمتوں کے حصول کا ذریعہ عبادت ہے۔ جو جیسی عبادت کرے گا اس کو ویسی ہی نعمت عطا ہوگی۔ یہ بہت خاص رابطہ ہے عبادت، اسی لیے آپ جا کے دیکھیے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اگر اس پر آؤں گا تو جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گی، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بات کو ذہن میں رکھیں ہمارے جوان، کہ دنیا کی نعمت چاہتے ہو، آخرت کی نعمت چاہتے ہو، تو وہ کیسے ملتی ہے؟ اس کے ملنے کا ذریعہ ہے عبادت الہی۔ جیسی عبادت کریں گے ویسے حصول ہوگا آپ کو۔ اس لیے پیغمبر کے اوپر جب پہلی وحی آئی تو وہ غار حرا میں آئی۔ غار حرا میں کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے، وہ بھی مخصوص عبادت جو 1 مہینے ہوتی تھی۔ تب جا کر کے، اور وہیں پر کون ہے؟ مولا کائنات، اور اس مخصوص عبادت میں وہ کیا ہیں؟ شامل ہے۔ تب عزیزان گرامی، یہ تو انصاف نہیں ہے کہ ایک کو مخصوص عبادت کی بنیاد پر منصب دے دیا جائے، دوسرے کو محروم کر دیا جائے۔ کہا اگر میں عبادت کی وجہ سے دیتا ہوں تو اگر ایک کو رسالت دے رہا ہوں تو دوسرے کو امامت دے رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے، اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ ہے مقام مولا کائنات کا پیغمبر کی نزدیک، یعنی اصل میں مولا کائنات کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر عجیب معاملہ ہے کہ جب آیتیں اتری تو مولا کائنات نے پیغمبر سے کہا، یعنی اس وقت بھی مولا کائنات رسول کے ساتھ تھے، یعنی جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی پیغمبر پہ کوئی اور نہیں تھا، مولا کائنات وہاں پر موجود تھے۔ اور جب موجود تھے تو عجیب جملہ کہا ہے، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ میں نے پیغمبر سے کہا کہ جو آپ سن رہے ہیں وہ میں سن رہا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عجیب بات ہے، دونوں کا ڈی این اے تو ایک ہی ہے نا۔ دونوں ایک ہی نور کے تو 2 ٹکڑے ہیں، تعجب نہ کیجیے گا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اس وقت موجود تھا جب رسول پر وحی نازل ہوئی، تو میں نے رسول سے کہا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں وہ میں سن رہا ہوں۔ اور ادھر سے تائید ہوئی، رسول نے کہا بھائی دعوے کرنے والے تو کچھ بھی دعویٰ کر دیں، بات تو یہ کہ جب اس دعوے کی تصدیق ہو جائے تو پیغمبر نے کہا اے علی، جو میں دیکھ رہا ہوں وہی تم بھی دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں وہی تم بھی سن رہے ہو۔ تو اب تو معاملہ برابر ہو گیا نا، جو میں سن رہا ہوں وہی تم سن رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہی تم دیکھ رہے ہو۔ اب عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پورا اسلام اسی پر ٹکا ہوا ہے کہ کیا سنا گیا کیا دیکھا گیا۔ پورا اسلام اسی پر ٹکا ہوا ہے کہ کیا سنا گیا اور کیا دیکھا گیا۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کو اللہ نے سنایا اور دکھایا اگر وہ امین نہ ہو تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اگر وہ سچا نہ ہو اپنے بیان میں، بھائی معاملہ گڑبڑی یہیں سے تو پیدا ہوئی۔ جو رسول، ابھی ہم نے کہا نا کہ پوری خصوصیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کاہے میں بیان کیا؟ صدق حدیث اور ادائے امانت۔ اسی لیے توجہ چاہ رہا ہوں، دوسروں نے بھی روایت کی اسی بعثت کی، وہاں عجیب دکھایا جا رہا ہے رسول کو، وہ شک میں مبتلا ہیں، ارے یہ میرے اوپر کیا آ گیا ہے،
وہ خودکشی کرنے کے لیے، عجیب ہے، یعنی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول نے سمجھا کہ کہیں میرے اوپر جنون کی کیفیت تو نہیں آ گئی ہے. یعنی پہلی وحی کے نزول پر اس کو اگر جنون کی حالت میں دکھایا جائے تو یہ معاملہ آپ آخر پہ تعجب نہ کیجئے کہ ہذیان کہا گیا. معاملہ تو شروع سے ہی مشکوک بنایا جا رہا ہے نا. اسی لیے کہا کہ رسول نے یہ سوچا کہ ارے یہ تو کوئی جنون کی کیفیت تو نہیں ہے. خدا نخواستہ وہ چاہتے تھے غار حرا سے کود کر کے جان دے دیں. یہ عین روایات ہیں، کیونکہ آپ نے ایسے راوی سے لیا ہے جو نہ امانت دار ہے نہ سچا ہے. آپ نے ایسے سے لیا ہے کہ جو نہ امانت دار ہیں نہ سچے ہیں. تو کیا بتائیں گے؟ اور پھر وہ بتائیں گے کیسے جب وہ وہاں پر تھے ہی نہیں؟ اس لیے کہ ابھی تو کوئی راوی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اس لیے اگر علی سے، اولاد علی سے ہٹ کر کے تم رسول بھی لینا چاہو گے تو وہ رسول یقین والا نہیں ہوگا، حالت شک والا ہوگا. اور جب رسول ہی حالت شک میں ہو گیا تو پھر تو شکی مزاجوں کے لیے راستہ ہی کھل گیا. پھر اگر اب کوئی یہ کہے کہ مجھے تو شک جیسا آج ہوا کبھی نہیں ہوا، تو بھائی یہ کوئی عیب تھوڑی ہے. جب رسول شک کر سکتا ہے تو یہ صاحب کیا ہے بیچارے؟ یہ تو یوں بھی دعویٰ کرتے کہ ہم اتباع کرتے ہیں. تو بھائی جب رسول ہی شک کر رہا ہے تو یہ اتباع میں شک کر رہے ہیں. اسی لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب بات ہے، جس رسول کو بھیجا گیا تھا ایسی شریعت کے ساتھ کہ جس میں خودکشی حرام ہے، اسی رسول کے آغاز کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ خود خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے. رسول کی شریعت میں خودکشی حرام ہے یا نہیں ہے؟ حرام ہے. اور اسی کے آغاز میں کیا دکھا رہے ہیں؟ ان کو دکھا رہے ہیں کہ وہ تو پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ وہ رسول بنے کہ نہیں بنے، وہ دوسروں سے بیان کر رہے ہیں. شک میں دکھایا جا رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ ادھر ادھر لے جائے جا رہے ہیں. اب ایک جملہ کہوں آپ کے لیے، عجیب بات ہے کہ جس کو رسول بنایا جا رہا تھا اس سے پہلے اس کے دشمنوں کو پتا تھا کہ یہ رسول بنایا جانے والا ہے، اور جس کو رسول بنایا جا رہا ہے اسی کو پتہ نہیں ہے. بھائی جناب ابو طالب جب لے کے گئے تھے تجارت پر، بھائی یہ تو اسلام سے پہلے ہے نا، جو دعوت ہوئی اور کہا دیکھیں یہاں بھی ان کے قتل کرنے والے موجود ہیں، اس لیے ان کو فوراً لے جائیے. تو غیروں کو پتہ ہے کہ یہ نبی بننے والا ہے، اور جس کو نبی بنا رہا ہے اللہ، اور جو کہہ رہا ہے کہ میں تب سے نبی ہوں جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اس کو کیا دکھایا گیا کہ وہ رسول خود اپنے بارے میں شک میں مبتلا تھا، حتیٰ کہ رسول بنانے کے بعد بھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا. اس کو لے جایا گیا، دوسروں نے اسے یقین دلایا کہ آپ کیا بن گئے؟ نبی بن گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا اگر غیروں سے لوگے تو رسول ایسا ہوگا، لیکن اگر اس سے لوگے کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ رہا تو نہ تمہیں شک نظر آئے گا نہ خودکشی نظر آئے گی، بلکہ یقین کے ساتھ یہ اعلان نظر آئے گا کہ اے علی تم نے وہی دیکھا جو میں نے دیکھا، جو وہی تم نے سنا جو میں نے سنا، مگر فرق اتنا ہے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، تجھے وصی بنایا گیا ہے. یہاں کوئی شک ہے پیغمبر کو؟ وہ خود خبر دے رہے کہ مجھے کیا بنایا گیا ہے؟ نبی بنایا گیا ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں کیا بنایا گیا ہے. توجہ چلو جانے گرامی. تو یہ مت سوچئے گا کہ دعوت ذوالعشیرہ ہی میں یہ اعلان کیا تھا، نہیں، پہلے ہی دن. اور اب میں کہتا ہوں کہ یہ تعجب نہ کیجئے گا کہ بھائی کیسے سن لیا اس چیز کو جو رسول نے سنا، کیسے علی نے دیکھ لیا اس چیز کو جو رسول نے دیکھا. ارے بھائی یہ انصاف کی بات نہیں ہے، آدھا نور دیکھے اور آدھا نور نہ دیکھے.
آدھا نور سنے اور آدھا نور نہ سنے، کیونکہ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو جو یہ آدھا نور دیکھے گا وہی آدھا دوسرا نور بھی دیکھے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو بات یہاں تک اگر آپ نے سماعت فرما لی تو ہم نے کہا کہ مولا کائنات کی جو بنیادی صفت ہے، توجہ کرو، رسول کی بھی صفت یہی ہے۔ ابن ابی یافور سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کرو کہ مولا کائنات کو کس وسیلے سے یہ پیغمبر کے پاس ان کو جو مقام اور قرب حاصل ہوا جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ سارے مقام جو پیغمبر کے نزدیک جو ان کی اہمیت ہے، جو حیثیت ہے، وہ کس کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئی؟ اب اور پھر یہی نہیں کہا کہ صرف یہ کی غور کرو، بلکہ کہا کہ اس کو اپنانے کی کیا کرو، کوشش کرو، اپناؤ اسے۔ اور اگر یہی ہم سمجھ جائیں، توجہ چراؤں، یہی اگر ہم سمجھ جائیں تو پورا دین اسی کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ فَإِنَّ عَلِيًّا، کہ بے شک مولا علی بلغ ما بلغ بہ عند رسول اللہ، رسول کے نزدیک ان کو جو بھی حیثیت حاصل ہوئی، جو بھی مقام حاصل ہوا، امام چھٹے امام کہہ رہے ہیں وہ دو بنیادی صفت کی وجہ سے ہے۔ ایک ہے بصدق الحدیث و اداء الامانہ، کہ علی اپنی بات میں سچے تھے۔ بات میں کیا تھے؟ سچے تھے۔ بعض لوگ دیکھتے بھی ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم علی نے جو دیکھا اور جو سنا اسی پر وہ ثابت قدم رہے، کبھی جھٹلایا نہیں۔ جو دیکھا، جو سنا، پوری مولا کائنات کی زندگی اسی کو سچ بتانے میں ہی گزر گئی اور اس امانت کو ادا کرنے میں گزر گئی۔ کہا کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مولا کائنات کو پیغمبر کے نزدیک یہ حیثیت حاصل ہوئی، وہ ایک ہے کہ علی، مولا علی سچ بولتے تھے، اور کیا ہے؟ امانت دار تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ کیوں نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو صادق اور امین کا نمائندہ ہو وہ خود صادق اور امین نہ ہو۔ بھئی رسول اپنے کلمے کو پڑھوانے سے پہلے انہوں نے کیا پڑھوایا لوگوں سے؟ یہی تو کہ یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ خدا کی قسم دشمن ہیں، پھر بھی کس چیز پر یقین ہے ان کو؟ کہ یہ رسول، یہ صادق، رسول نہیں مانتے، کہہ رہے کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں، حتیٰ کہ مارنے آ گئے پھر بھی اس قدر یقین ہے۔ ارے بھائی، جس کے پاس تمہاری امانتیں، اگر تم نے اس کو مار دیا تو تمہاری امانت تم کو کیسے ملے گی؟ تو میری سمجھ میں تو یہی آیا کہ وہ صرف رسول کو ہی امین نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ جس کو مار دیں گے تو اب اس سے تو امانت تو نہیں ملے گی، امانت تو بعد والا دے گا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مارنے آ گئے مگر امانت کو واپس نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی امانت دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نے اپنی امانت کسی اور کے حوالے نہیں کی، اسی کے حوالے کی جسے اپنے بستر پہ سلایا، اور سلاتے وقت یہ کہا کہ اے علی، ان کی امانتیں ادا کرنے کے بعد تم مدینہ آ جانا۔ تو اس کا مطلب ہے، توجہ چلا ہوں، یہ پورے دین کی بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورے دین کی بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد دو پلر پہ قائم ہے، ایک ہے سچائی، سچ بولنا، اور ایک ہے امانت داری۔ مولا کائنات کہ علی تم امانت ادا کرنا، اور خدا کی قسم ساری امانتیں مولا کائنات نے لوگوں کو ادا کی۔ یہیں سے سمجھ لو
کہ رسول کی امانت کو کون ادا کر سکتا ہے، رسول کی امانت کو کون پہنچا سکتا ہے، یہ شب ہجرت آپ کو بتائے گی۔ تو اب یہاں تک آپ نے میری بات اگر سماعت فرما لی تو دو پلر ہیں بنیادی جس کے اوپر پورے دین کی عمارت قائم ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر امانت نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ یہ حدیث میں نا کہ اگر انسان امین نہیں ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے، اگر انسان سچا نہیں ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے۔ یعنی دین تب ہوگا جب آپ سچے ہوں، دین تب ہوگا آپ کے اندر جب آپ امانت دار ہوں، اور اگر امانت داری نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے، کیونکہ دین میں بھی جو چیز ہے وہ سب امانت ہے۔ ابھی میں آگا ایک بحث ہے کہ امانت کیا، ہمارے یہاں امانت جب ہم لفظ امانت بولتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے ہمارے یہاں لفظ امانت سے یہ مراد آتا ہے ذہن میں عام لوگوں کے کہ کوئی صاحب اپنی کوئی چیز ہمارے پاس رکھوا دیں اور ہم اس کو ویسے ہی اس کو کیا کر دیں، واپس کر دیں، تو گویا ہم نے امانت ادا کر دیا۔ یہی تو ہے نا، یعنی ہمارے کانسیپٹ میں ایک مادی چیز ہے، یہی تو ہے نا، یعنی کوئی آدمی ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی چیز ہمارے پاس رکھوا دے۔ مثلا پہلے ہوتا تھا کہ لوگ سفر پہ جاتے تھے، اپنی قیمتی چیزیں کسی کو سمجھتے تھے کہ یہ امانت دار ہے، اس کے پاس رکھوا دیتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی جیسے اس زمانے میں تو بینک تو ہوئے نہیں، تو امین لوگ بینک ہوا کرتے تھے، تو لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوا دیتے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو یہ چیز ہم آپ سے لے لیں گے۔ تو ہمارے ذہن میں امانت سے یہی چیزیں مراد ہیں، لیکن یاد رکھیے امانت کی دو قسمیں ہیں، ایک امانت مادی ہے اور ایک امانت معنوی ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ کیا ہم نے اگر عالم اسلام امانت دار ہوتا تو پیغمبر کے اس ترکے کی حفاظت کرتا، اور اگر حفاظت کرتا تو نہ کبھی قرآن ان کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا، نہ کبھی اہل بیت، مگر خود رسول کہہ کے گئے کہ یہ قرآن بھی شکایت کرے گا کہ انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے جو چیز بطور امانت دی یہ اس کو سنبھال نہیں سکے، اور حقیقت یہی ہے۔ قرآن مجید میں آیات ہے کہ زمین، آسمان، پہاڑ کو اللہ نے کہا کہ تمہیں امانت دے، اس کو سنبھالو گے؟ کہا نہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ مگر یہ انسان عجیب عجوبہ ہر چیز لینے کے لیے تیار، چاہے بوجھ اٹھا نہ پائے۔ اس لیے قرآن میں صاف صاف کہا، ہم نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو کہا کہ کیا تم اس امانت کو رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سرنڈر ہو گئے سب، کہا نہیں، ہم امانت نہیں برداشت کر سکتے، ہم امانت ادا نہیں کر سکتے۔ مگر یہ انسان صاحب یہ ہر چیز میں جلد باز ہے، اس لیے قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ بھی کیا، کہا کہ مگر اس انسان نے کیا کیا، امانت کو قبول کر لیا، اور یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، ظالم ہے اور جاہل ہے۔ کیوں ظالم ہے؟ دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم کا ایک دائرہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم سنبھال نہیں سکتے اس کے ذمہ دار بن جائیں، تو یہ ظلم ہے نا۔ بھائی تمہارے اندر جب یہ کیپیسٹی نہیں تو تم نے کیوں لیا؟ تو اگر ہم نے جس چیز کو ہم سنبھال نہیں سکتے وہ عہدہ لے کے بیٹھ گئے تو ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، ابھی میں آتا ہوں امانت کا ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں کہ ہمارے امانت کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اب مفسرین میں اس بات پر ہے کہ مراد کیا ہے یہاں پر، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو امانت دی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں سنبھال سکتے، مگر یہ انسان صاحب تیار ہو گئے۔ وہ کیا ہے؟
اب مختلف تفاسیر میں مختلف یہ مصادیق ہیں، یعنی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ایک ہی چیز کی کئی کیا ہیں مصداقیں ہیں۔ مثلا اس میں سے ایک ہے عقل، کہ اس امانت سے مراد عقل ہے کہ یہ انسان، دیکھیں اوروں کے پاس عقل نہیں ہے مگر اس انسان کو اللہ نے عقل دیا مگر یہ سنبھال نہ پایا، اس لیے کہ اگر سنبھال لیا ہوتا تو عقل سے کام لیا ہوتا، اور اگر عقل سے کام لیا ہوتا تو پھر قرآن کی آیت نہ کہتی کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں سنا بھی ہوتا پیغمبروں کی باتوں کو سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ پہنچتے۔ تو یہ آیت خود اس بات کی گواہ ہے کہ عقل تو ملی مگر یہ سنبھال نہیں پائے، ورنہ اگر سنبھال پائے ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں پہنچتے؟ کیونکہ عقل تو جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے جب مولا کائنات سے پوچھا گیا عقل کسے کہتے ہیں، کہا ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے۔ تو اگر ہم عبادت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم عقل سے کام لے رہے ہیں؟ ہم عقل سے کام نہیں لے رہے، بس امانت ملی مگر سنبھال نہیں پائے۔ مصداق کیا ہے امانت؟ تو چلو میں نے کہا نا کہ مولا کہ یہ دو پلر ہیں، اسی لیے سچائی کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر سچائی نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اگر امانت داری کسی کے اندر نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ عین عبارت ہے اس کے بارے میں۔ مولا کائنات کی کہا کہ جو بھی پیغمبر کے نزدیک مقام حاصل ہوا کس کی وجہ سے حاصل ہوا؟ کہ سچ بولتے تھے۔ یہ سچ بولنا آسان کام نہیں ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، رسول نے کہا کہ دعوت دی، کہا کہ جو میرا ساتھ دے گا، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ مولا علی اٹھے، قول دیا نا، قول، توجہ چاہ رہا ہوں، پورا دین اسی پہ ٹکا ہوا، اس قول پہ۔ مولا علی دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہو کر کے رسول کو ایک قول دیا۔ وہ قول کیا تھا؟ کہا میں آپ کی نصرت کروں گا، نصرت کروں گا نا، یہ قول ہے نا۔ اور نعوذ باللہ اگر وہ جھوٹے ہوتے، آپ سمجھ رہے ہیں، کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اب کہا اے علی تم نے کہا تھا نا میں مدد کروں گا، بستر پہ لیٹ جاؤ۔ اب اگر خدا نہ خواستہ جھوٹے ہوتے تو کہتے کون سی نصرت، جہان میں اپنی جان کون ڈالتا ہے نا؟ خدا کی قسم، اب آپ ہر جگہ علی کو اگر خطروں میں دیکھیے تو یہ خطرے میں نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اس قول کو ثابت کرنے کے لیے علی میدان میں آیا ہے، چاہے میدان جنگ میں آئے، چاہے بستر رسول پر آئے۔ میں اپنی بات کا سچا ہوں، بات کا کھرا ہوں، میں نے نصرت کا وعدہ کیا ہے تب کروں گا، جان جائے گی چلی جائے۔ مولا کائنات نے جو کچھ بھی کیا ہے، آپ خیبر کی فتح پہ بڑے نعرے لگاتے ہیں مگر خیبر کی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ علی سچا ہے۔ معاملہ یہ کہ ہم اوپر جو ہے نعرے لگا رہے ہیں، بنیاد دیکھ نہیں رہے۔ اس لیے کہتے ہیں مولا علی نے خیبر میں یہ کیا، کہتے ہیں واہ 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 واہ، اور نیچے جھوٹ موجود ہے، یعنی جو صاحب نعرے لگا رہے ہیں نمبر 1 کے جھوٹ۔ توجہ چلو، بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دو ہی صفت امام جعفر صادق کو ملی مولا کائنات کے لیے بیان کرنے کے لیے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ قول دے دیا تھا کہ ہم آپ کی کیا کریں گے؟ نصرت کریں گے۔ خدا کی قسم، نصرت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو لڈو ملتے رہے تو نصرت کر دے گا، ہے؟ اور جان جانے لگے آ جائے گا قول پر اپنے۔ لوگوں نے کہا، رسول کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ حضور مولا کائنات کے پاس لوگ آئے تھے، ایسا تھوڑی کہ مولا کائنات کی کوئی حامی نہیں تھا، حامی تھے۔ مولا کائنات کے پاس آئے، کہا ثقیفہ میں حکومت کا معاملہ طے کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو پھر بیعت آپ ہی کی ہوگی۔
وہاں پہنچ جائیں تو بیعت آپ کی ہی ہوگی۔ مولا علی نے کیا کہا؟ کہا میں اس جنازے رسول کو چھوڑ دوں اور وہاں چلا جاؤں۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ میں جنازے رسول کو، اب آپ سوچئے جس کی نگاہ میں جنازے رسول کی یہ حیثیت اور اہمیت ہو، تو میں ان کو کہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں نے وعدہ کیا ہے، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ میرے اوپر اس وقت ڈیوٹی کیا ہے؟ جنازے رسول کی تشییع، تدفین، یہی ہے نا ان کی اس وقت ڈیوٹی کیا ہے؟ توجہ چلا ہوں، بہت ہی اہم مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف دو عنوان کے ماتحت آتے ہیں، ایک صدق حدیث، ایک ادائے امانت۔ خیبر میں نظر آ رہے ہیں تو اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے، بستر پہ تلواروں کے سائے میں سو رہے ہیں تو اپنے قول کو سچ ثابت کرنے کے لیے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نصرت کروں گا، تو میں کہیں بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسی لیے شام کے امیر شام کے بارے میں مولا علی نے یہی فرمایا ہے، یہی عین جملہ ہے، عین جملہ ہے، توجہ چہ رہا ہوں۔ کہا کہ اگر میں اس سے جنگ نہ کروں تو یہ مترادف ہے کہ پیغمبر جو لائے ہیں میں اس کو جھٹلا دوں، اور رسول کا یہ نمائندہ جھوٹا تو نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر میدان صفین میں بھی مولا کائنات ہیں تو صدق حدیث کے لیے، بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، صدق حدیث، تاکہ یہ مترادف ہے کہ جو رسول لائے ہیں میں اس کو جھٹلا دوں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہو وہ اس کو جھٹلا دے۔ بھائی صاحب جب دولت سامنے آ جاتی نا، اچھے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ لوگ آئے رہے، مولا علی تیسرے خلیفہ بھی بن سکتے تھے، ہم نے کہا پہلے بھی، یعنی دوسروں کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں تو ہے ہی ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ سقیفہ کا معاملہ جب چلا تو لوگ کیا آئے، کیا کہا؟ آپ وہاں پہنچ جائیے، ارے شیر کی دھمک سے تو ساڑھے ادھر ادھر ہو جاتے۔ اگر آپ وہاں پہنچ جائیں، پاسا پلٹ جائے گا، کہا میں جنازے کو چھوڑ کے وہاں جاؤں گا۔ قول، توجہ چہ رہا ہوں، تیسرے خلیفہ بھی ہو سکتے تھے، اچھا ان کو بھی معلوم تھا، مگر وہ سوچتے تھے، ایسا آپشن لے کے آئے تھے کہ کوئی بھی آپشن اگر علی قبول کر لے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، اور یہ ہمیشہ سے تمنا رہی کہ کوئی سند یہ ہمیں دے بیٹھے ہیں، ہے نا۔ کہا حضور ہم تو آپ ہی کو چاہتے ہیں، ماشاءاللہ تو ساری لیاقتیں آپ کے اندر ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کہا وہ شرطیں کیا ہیں بھائی آپ کی؟ کہنے لگے کہ آپ کو کتاب خدا پہ عمل کرنا ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بعض لوگ اتنے مومن ہو جاتے ہیں، کہنے لگے آپ کو، مولا علی نے کہا مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہے قرآن کے بارے میں؟ کہنے لگے کہ آپ کو سنت رسول پہ عمل کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم سے زیادہ سنت کوئی جانتا ہے۔ اب بات تو یہ نہیں تھی، یہ تو لائی گئی تھی، اصل بات کچھ اور منمانی تھی۔ پھر اس کے بعد حاشیہ آیا، اصل بات اب آئی، ہے نا۔ کہنے لگے کہ حضور اور آپ کو سیرت شیخین پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ اب آپ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ بونوں کو رسول کے برابر کر دیا جائے، یہی تو ہے نا اس کے اندر، بونوں کو رسول کے برابر۔ تو عجیب جملہ کہا ہے مولا کائنات نے، اس کو کہتے ہیں لاجک۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہ سیرت شیخین جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، یہ قرآن اور سنت کے مطابق تھی؟ اگر تھی تو الگ سے کوئی شرط نہیں بنتی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اگر سیرت شیخین کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو الگ سے کوئی شرط ہی نہیں ہے، وہی کتاب ہے وہی سنت ہے۔ اور اگر یہ اس کے برخلاف ہے تو اب علی سے یہ تم تمنا نہ کرو
کہ وہ کتاب اور سنت کے مقابل میں کوئی سیرت ایسی تسلیم کر بیٹھے جو اس کے مخالف ہو۔ اب سمجھ میں آیا، کہا دیکھو ہم نے ٹھکرا کر کے بتایا کہ ہم نے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیں گے، آج اگر اس شرط کو میں مان لوں تو ادھر کا انکار کرنا پڑے گا، اور میں جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ میں نے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مولا کائنات کی تمام فضائل اسی میں سمٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اس پر ثابت ہے، اور جو دنیا میں بھی ثابت ہو، یہی معاملہ الٹا ہی ہے، یہ بھی معاملہ ہے، اور جو دنیا میں ثابت نہیں ہے تو آپ سوچ رہے کہ آخرت میں ثابت رہیں گے، آخرت میں ثابت نہیں رہیں گے۔ اسی لیے عجیب معاملہ ہے امام اور معموم کا۔ بھئی ائمہ ہدایت بھی ہے تو ائمہ ضلالت بھی تو ہے نا۔ اب دنیا میں تو انہوں نے پیروی کر لی، بھائی جو دنیا میں جھوٹے تھے ابھی آخرت میں پہنچیں گے، کہیں گے چلو بھئی اب امام صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ بات ہوگی کہ بھائی یہ تم نے اتنے لوگوں کو کیسے، خود شیطان کا بھی یہی معاملہ ہے، اسے کہا جائے گا کیونکہ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ آخر میں سارا الزام کس کے اوپر لگا دیں گے؟ شیطان کے اوپر، کہیں گے کہ پروردگار ہماری کیا خطا ہے، اس کمبخت نے بہکایا اور ہم بہک گئے، تو ہماری کیا خطا تھی؟ اس نے بہکایا، ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تو شیطان کہے گا عجیب، ارے میں نے کوئی تم کو ہاتھ پکڑا تھا کیا تمہارا؟ ہم نے تو بکری کی طرح پتی دکھائی تو تم خود ہی بکری کی طرح چلے آئے پتی دیکھ کر کے۔ تو اسی لیے وہاں رہبر کہے گا بھیا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ کہیں گے کہ عجب دنیا میں کمبخت کے پیچھے گئے تھے، یہاں ساتھ چھوڑ دیا۔ بات یہ کہ اگر جھوٹے کو مانو گے تو نہ دنیا میں ثابت قدم نہ آخرت میں ثابت قدم، مگر اگر اس کو مانو کہ جو دنیا میں بھی ثابت قدم تھا، یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھو کہ دروازے جنت پہ فاطمہ بھی کھڑی ہو جائیں گی، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے۔ قول ثابت ہے، یہ ہم اپنے قول کے سچے ہیں، ہے یا نہیں؟ اس بات کو سمجھیے، وہ آخرت تک مرحلہ جائے گا۔ اور آپ نے بات کی یہاں تک سن لی تو بہرحال دم وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس گریز کرتے ہوئے چند مصداقی باتیں ہم نے کہا نا کہ ہمارے یہاں امانت جو ہے وہ صرف مادی نہیں ہے، امانت معنوی ہے، اس لیے یہ دین امانت ہے ہمارے لیے۔ یہ قرآن کو کہا گیا ہے امانت ہے، نماز یہ امانت ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو مولا کائنات کہتے تھے جاء وقت الصلاۃ وقت الامانہ، نماز کا وقت آ گیا، امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ نماز جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ امانت ہے۔ تو اب جو امین ہوگا وہ نماز پڑھے گا، اور جو خیانت کار ہوگا وہ نہیں پڑھے گا۔ اب اپنے کو ہم تول لیں کہ ہم کتنے مولا علی کے ساتھ ہیں، کیونکہ مولا علی نماز کے وقت یہ کہتے تھے کہ جاء وقت الصلاۃ وقت الامانہ، نماز کا وقت آ گیا، امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ یہی وجہ اب تعجب نہ کریے گا کہ تلواریں چل رہی ہوں اور علی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے۔ کہا خائن کیا سمجھیں گے، امانت دار کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے جنگ صفین میں پوچھا مولا علی ارے گھمسان کی جنگ چل رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے، کہا رہے اسی نماز کو قائم ہی کرنے کے لیے تو ہماری لڑائی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو میدان جنگ میں امانت اس قدر ادا کرے وہ عام حالات میں کتنی امانتیں ادا کرتا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ جاء وقت الصلاۃ وقت الامانہ، نماز کا وقت آ گیا ہے، امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت بڑا چیپٹر ہے امانت داری۔ میں نے کہا نا کہ
پورا دین اس کے اندر سمٹا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھیے، مولا علی نے کسی کو گورنر بنایا ہے، کسی کو قاضی بنایا ہے، کسی کو کسی علاقے کا حکمراں بنایا ہے، مختلف پوسٹیں دی ہیں، مقام دیا ہے۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو پوسٹ اور مقام کو امانت سمجھتا؟ سمجھتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں سمجھتا، ورنہ جس دن ہم امانت سمجھ لیں، خدا کی قسم ہمارے پیر عہدے ملتے وقت جو ہے وہ ڈگمگانے لگیں گے، لرزنے لگیں گے کہ اس کو سنبھال پائیں گے کہ نہیں سنبھال پائیں گے۔ یہ جو بھاگم بھاگ چل رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ یہ امانت ہے۔ مقام، پوسٹ، حتیٰ کہ خدا کی قسم اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو آفسوں میں شیعہ علی الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ بھئی آپ کو کام کے لیے رکھا گیا نا، اور آپ کام نہ کریں تو اس کا مطلب آپ نے اپنا منصب ادا، آپ نے امانت پوری ادا نہیں کی۔ اسی لیے مولا کائنات نے جتنے لوگوں کو عہدے دیے تھے، جائیے نہج البلاغہ میں، جب انہوں نے خیانتیں کی ہیں تو مولا کائنات نے ان کا سخت مواخذہ کیا ہے۔ اشعث بن قیس کو خط لکھا مولا علی نے، ایک علاقے کا اس کو حکمراں بنایا تھا، اسے کچھ خیانتیں ہوئیں، مولا علی نے اس کو خط لکھا، کہا یہ جو مقام اور منصب تم کو ملا ہے یہ کوئی لقمہ تر نہیں ہے بلکہ تیری گردن میں امانت ہے۔ لقمہ تر نہیں ہے، یہ مولا علی کا لفظ ہے، میرا نہیں ہے۔ اشعث بن قیس کو لکھا مولا نے، اور پتہ نہیں کتنے کو، جائیے نہج البلاغہ پڑھیے، سخت ترین مواخذہ کیا، کہا کہ یہ جو عہدے تم کو ملے ہیں یہ کام کرنے کے لیے ملے ہیں، یہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ملے ہیں، یہ لقمہ تر نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے جو تمہاری گردن پہ ہے۔ بس عزیزو، اگر ہم مقام و منصب کو امانت سمجھیں تو پھر کام چوری نہیں ہوگی، ہے نا؟ پھر آفسوں میں پہچان لیا جائے گا یہ شیعہ علی ہے۔ دوسرے کام چوری کرتے ہیں مگر یہ اپنے منصب کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اگر جیسے سب ہو رہے ہیں ویسے ہم بھی آفس میں ہیں کہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں، روڑے بھی اٹکا رہے ہیں، وقت پہ پہنچ بھی نہیں رہے، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم اس چیز کو ادا نہیں کریں۔ یعنی آپ توجہ چاہیے، اس امانت کو سمجھیے، یہ جو بھی مقام اور منصب ہم کو کہیں بھی ملے ہم سمجھیں کہ یہ ہماری کیا ہے؟ امانت ہے جو ہماری گردن پر ہے۔ تو اب ہم اس کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے لقمہ تر سمجھ لیا تو پھر تر ہی تر رہے گا۔ یہ ہوا مقام اور منصب، پوسٹ، یہ امانت الہی ہے ہماری گردن پر۔ اب بس آخری بات آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، رشتے یہ امانت الہی ہے، رشتے امانت الہی ہے۔ شادی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں رخصتی میں تو پتہ نہیں کیا کیا رسمیں یاد ہیں، مگر کبھی وہ دعا بھی تو پڑھیے جو دلہن کو رخصت کرنے کے بعد کی دعا ہے، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ یہ تیری امانت لے کے جا رہا ہوں۔ رشتہ امانت ہے۔ اب ہمارے یہاں قوم میں جو اس وقت شادی کا حال آپ جانتے ہیں، ہمارے دین میں میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر شوہر یہ سمجھ جائے کہ بیوی اس کے لیے اللہ کی امانت ہے تب زندگی کا تصور ہی الگ ہو جائے گا۔ اگر زوجہ یہ سمجھے کہ یہ شوہر جو مجھے ملا ہے کیونکہ حکم رب سے ملا ہے، اللہ کے طریقے سے ملا ہے، یہ امانت الہی ہے یہ رشتہ، تو اگر رشتے کو امانت سمجھا جائے تو نبھایا جائے گا۔ آج جو رشتے نبھ نہیں رہے ہیں کیونکہ ہم رشتوں کو امانت ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ سارے رشتے جو اللہ نے ہم کو دیے یہ اللہ کی امانت ہے۔ خوب امانت ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کو نبھایا جائے۔ اگر ہم نبھاتے ہیں تو ہم نے امانت ادا کیا، اگر ہم نہیں نبھاتے ہیں تو ہم نے امانت میں کیا کی؟ خیانت کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب فاطمہ زہرا کو لحد کے حوالے کیا ہے تو یہی جملہ مولا علی نے کہا ہے، کہا یا رسول اللہ آپ نے جو امانت دی تھی میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ یہ تو ہے نا امانت، یہ رشتہ امانت ہے۔ اجکر اللہ، بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہی مصائب سمجھیے۔
امانت، رشتہ امانت ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھا ہوتا، بیٹا امانت ہے اللہ کی، اولاد کیا ہے؟ امانت ہے. اس لیے قیامت میں ماں باپ سے سوال کیا جائے گا، ہم نے یہ امانت دی تھی، تم نے اس کا غلط استعمال کیا، تم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، تم نے اس کو صحیح راستے پہ نہیں لگایا. یہ امانت تھی. تو یہ مت سمجھیے اولاد بطور امانت ملی ہے. اب بعض ماں باپ امانت کو ادا کرتے ہیں، بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ امانت کو ادا نہیں کرتے. تو رشتے آپ جائیے، ہم نے وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ہر رشتے کی بات کروں، یعنی کلی طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی. یہ جو بھی رشتہ ہو، ماں باپ کا ہو کہ بیٹے کا ہو، اولاد کا ہو، زوجہ کا ہو، شوہر کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ امانت ہے. اور جب اللہ کی امانت ہے تو تمہاری چلے گی یا ہماری؟ بعض لوگوں کی یہ فلسفی ہوتی ہے، ارے وہ ہم سے نہیں ملتے، وہ نہیں ملتے ہم بھی نہیں ملیں گے. وہ کنویں میں کودیں گے تو آپ کودیں گے؟ تو وہاں تو عقل مند بن جائیں گے. ہیں مولانا صاحب آپ کیسی باتیں کریں، وہ کنویں میں گر رہا میں بھی گر جاؤں. مگر آپ نے نہیں کہا کہ وہ نہیں ملتا بس ہم بھی نہیں ملیں گے. کہا بھائی آپ اپنے فلاں رشتہ دار سے کیا نہیں ملتے؟ کہا رہے وہ ہم سے نہیں ملتے، ہم نہیں ملتے. کہا امانت کا معاملہ، یہ امانت اللہ نے دی ہے، رشتے تم نے نہیں بنائے ہیں، رشتے ہم نے بنائے ہیں. اسی لیے معصوم سے بھی جب سوال کیا کسی نے کہ ہمارے رشتہ دار قطع رحم کرتے ہیں، کیا ہم ان سے قطع رحم کریں؟ تو کہا کہ خبردار ان سے قطع رحم نہ کرنا، ورنہ جو برے آثار ان کے اوپر مرتب ہوں گے وہی تیرے اوپر بھی. کیونکہ امانت میں اگر خیانت کرو گے تو اس کی سزا صرف محشر میں نہیں ملتی، اللہ خیانت کی سزا اس دنیا میں بھی دیتا ہے. جس رشتہ دار نے پوچھا تھا حج کے موقع کے بعد آیا تھا امام کے پاس، اس نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار ہم کو بہت اذیت دیتے ہیں، میں ان سے ملوں یا نہ ملوں؟ امام نے کہا جاؤ ان سے، وہ ملے چاہے نہ ملے مگر تم ان سے ملو، اللہ کی امانت کو تم ادا کرتے رہو. وہ مولا کا چاہنے والا تب ڈائریکٹ حکم مل گیا. اس نے کہا کہ حضور سراکوں پر گیا، سال بھر کے بعد پھر حج پہ آیا، پھر امام کی زیارت کرنے کے لیے آیا. امام نے کہا وہ تیرے رشتہ دار جو تعلقات توڑے بیٹھے تھے کیسے ہیں؟ کہا مولا پلیگ آیا تھا سب چلے گئے. کہا اگر تم نے بھی تعلقات توڑ لیے ہوتے تو پلیگ تم کو بھی لے کے چلا جاتا، لیکن کیونکہ تم نے ہماری بات ہے مان لی اور تم نے تعلقات نہیں توڑا. بہت سے لوگ ہیں نا وہ سلام نہیں کرتے، نہ کرے جہنم میں جائے. آپ ملے تو آپ سلام کرو، اس لیے کہ وہ جواب دے یا جواب دے، حساب کرنے والا کوئی اور ہے. اس کے جواب سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، دینے والا وہ ہے. کہا یاد رکھو دینے والا میں ہوں، یہ اگر بد دعا بھی دے تو اس کا اثر ادھر چلا جائے گا، دعا دینے والا میں ہوں. سلامتی میری طرف سے آتی ہے، کسی کے کہنے سے نہیں آتی، وہ بھی جو کہتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے. اور معاملہ تو اس قوم کا یہ ہو گیا تو اب تو سلام بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. یہ سلام بھی امانت ہے. ہمارے لکھنؤ میں یہ بہت بری طریقے سے یہ وبا پھیل گئی ہے. سلام کرو علیکم، سلام علیکم، کہنا علیکم. بھیا کیا علیکم؟ تم پر، کیا تم پر؟ لعنت. یہ بددعا ہے، یہ بددعا ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو جو قوم سلام کی امانت کو سنبھال نہ پائے، اب اس سے آگے بڑھے گی بات کیا؟ جواب کیا دیتے؟ یا تو جواب نہیں دیں گے یا کہیں گے علیکم، بہت اگر احسان کر دیا تو علیکم. ارے بھائی علیکم السلام کہو، اس لیے کہ اگر یہ سلام نہیں لاؤ گے تو وہ بددعا بن جائے گی. تو اب جہاں سلام پر دعائیں ملنے کے بجائے بددعائیں مل رہی ہو تو کیا حشر ہوگا؟ تو عزیزو سلام بھی اگر کیا جا رہا ہے تو یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے. اسی لیے یہ امانت اس قدر اہم ہے کہ ہم زیارت پڑھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہ سلام نہیں کر رہے ہیں، امانت کی ادائیگی ہو رہی ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. رسول نے بھائی مصاحب کی طرف رسول نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم
یا اہل بیت النبوہ، ہم اس امانت کو سنبھالے ہوئے، نماز پڑھتے ہیں فوراً اہل بیت کو سلام کرتے ہیں، تو یہ سلام نہیں کر رہے ہیں، امانت کو کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں۔ اور بس عزیزان گرامی، تو رشتے امانت ہیں، اس کو نبھایا جائے، اور اہل بیت نے اسی پر عمل کیا۔ کربلا در حقیقت اسی چیز کو بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو رشتے کربلا میں آئے تھے وہ امین تھے، سب امانت ادا کر رہے تھے۔ خدا کی قسم کیسے امانت ادا کیا کہ زینب کے لیے اون و محمد وہ حیثیت نہیں رکھتے جو علی اکبر رکھتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے اپنی اولاد سب سے بڑھ کر کے ہے، مگر زینب کے لیے قاسم کی جو حیثیت ہے، علی اکبر کی جو حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام جب گزرے ہیں خیام کی طرف سے، تو خدا کی قسم کس قدر امام کو حوصلہ ملا ہوگا جب انہوں نے یہ سنا کہ میری بہن کہہ رہی ہے بچوں سے، اے میرے لال، جب کل شہادت کا بازار گرم ہو تو خبردار ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر چلے جائیں، قاسم چلے جائیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام، ہمارے یہاں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، دوسرا جملہ ہم نہیں بیان کرتے ہیں، کہتے کہ جیسے صحابی ہمیں ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ جیسے رشتہ دار مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، اس کے بعد ہے صحابیوں کا تذکرہ کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ ایسے امانت دار ادا کرنے والے کہ جان جا رہی ہے، حبیب پہنچے ہیں صحابی کے پاس، مسلم ابن اوسجہ کے پاس۔ آپ سوچیں کہ بوڑھا انسان جو اپنے جسم کو بھی سنبھال نہیں سکتا تھا، مگر کربلا میں جوان کی طرح تیر پھینک رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب امام حسین جناب حبیب کے ہمراہ مسلم ابن اوسجہ کے قریب پہنچے، کہتے ہیں کہ ایک دم آخری وقت تھا، جان نکلنے والی تھی، تو حبیب نے عجیب جملہ کہا اگرچہ میں بھی کچھ دیر کے بعد تمہارے پاس آنے والا ہوں، لیکن اگر کوئی وصیت ہو تو بتا دو۔ تو کہتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ میں اب اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھی مکمل اٹھا سکتے، کہتے ہیں کچھ بول تو نہیں پائے، صرف انگلی سے اشارہ کیا حبیب سے امام حسین کی طرف، یعنی کیا کہہ رہے ہیں، اے حبیب کوئی وصیت نہیں، صرف ایک ہی وصیت ہے، جب تک زندہ رہنا آقا پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یہ ہے امانت کے ادا کرنے والے۔ ولایت امانت ہے، ولایت روایت میں بیان کیا گیا امانت ہے۔ یہ کربلا والوں نے ولایت کی امانت کو کیسے ادا کیا؟ کہا اے حبیب جب تک زندہ ہو مولا پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے ایسے، تو اسی لیے امام نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ جب رشتہ داروں کے یہاں سے گزرے تو آپ دیکھیں عجیب معاملہ ہے، ام فروہ اس گھر کی بہو ہے، چلیے زینب اس گھر کی پروردہ تھی، بیٹی تھی، اگر یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ میرے بچوں تم پہلے قربان ہو جانا تو یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، مگر اس گھر کی بہوؤں کو دیکھو جن کا کردار بیٹیوں سے اس قدر مل گیا کہ ام فروہ کہہ رہی ہیں میرے لال قاسم ایسا نہ ہو جائے کہ شہزادی کے بچے پہلے چلے جائیں، علی اکبر پہلے چلے جائیں، نہیں میرے لال پہلے تم جا کر کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام آئے ہیں اور اصحاب اور اپنے رشتہ داروں کو تب جمع کیا ہے، امام نے تب جمع کیا، سننے کے بعد تب جمع کیا ہے، اور تب یہ چراغ گل کیا ہے اور کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ تو اس وقت ایک جملہ کہا تھا جیسے صحابی مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، جیسے رشتہ دار مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ اور بس عزیز ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی بچوں نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کی مجلس کی ہے، 40واں ہو رہا ہے، دور دور سے لوگ تسلی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں دنیا میں یہی رسم ہے کہ 40 دن بھی گزر جاتا ہے پھر بھی لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، مگر کربلا میں کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ بچوں کو تسلی دینے کے لیے آئے؟ نہیں، بلکہ یتیمہ کو تماچے مارنے کے لیے آئے، تعزیانے لگانے کے لیے آئے۔ کوئی بہن کو دلاسا دینے کے لیے آیا؟ نہیں، بہن کو دلاسا دینے کے لیے نہیں آیا، سر سے چادر چھیننے کے لیے آیا، تعزیانہ لگانے کے لیے آیا۔ اور بس زحمت تمام ہو رہی ہے آپ کی۔ ایک آخری بات آپ کی خدمت میں، جناب شام غریبہ میں ایک جملہ میں نے پڑھا بی بی زینب کا، دیکھیں یہ ایک نیچرل بات ہے، اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے ہاں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موجودگی میں کوئی آپ کے بچے کو مارنے کے لیے دوڑے، ہے نا، کیا کریں گے آپ؟ خدا کی قسم جو بزرگ ہوتے ہیں اگر کوئی بچے کو مارنے کے لیے بڑھے تو وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں، سامنے جب آ جاتے ہیں تو جو ہاتھ اٹھتا ہے بچے پہ پڑھنے کے لیے وہ بچے پہ نہیں پڑتا، ہے نا،
اس باپ پہ پڑ جاتا ہے جو آیا تھا بچانے کے لیے۔ عجیب ہے، میں نے شام غریبہ میں جناب زینب کا ایک جملہ پڑھا۔ آپ سوچئے کہ جناب زینب علی کی بیٹی ہے، اس کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے سکینہ کو تماچے مار دے، کوئی اس کے سامنے بچوں کو تماچے مار دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ظالم بچوں کی طرف بڑھتے تھے تو زینب دوڑ کر کے ان کے سامنے آ جاتی تھی، اور جو تازیانہ چلتا تھا وہ بچوں کو نہیں لگتا تھا، زینب کو لگتا تھا، جو تماچا اڑتا تھا وہ زینب کو لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زینب نے شام غریبہ میں اتنے تازیانے کھائے، اتنے تماچے کھائے کہ ایک مرتبہ نشیب کا رکیا کہے بھیا ان بچوں کے بچانے میں زینب نے اتنے تازیانے کھا لیے، اب زینب میں تاب نہیں بچی ہے کہ وہ مزید تازیانے سے عالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار مرحوم سید محمد احسن رضوی کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ان کو اپنے پسماندگان سے راضی فرما، ان کے پسماندگان کو مرحوم کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار مرحوم کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ دعا میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور یہ بھی گویا میں ایک امانت ہے جو ادا کر رہا ہوں۔ پروردگار میں اپنی طرف سے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اور تمام مومنین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، جو بھی مومنین مومنات، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو وارث نہیں رکھتے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ہم سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں دعا ہے وہ ہیں کہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم آبرو نہیں رکھتے مگر آقا حسین آبرو رکھتے ہیں۔ آقا حسین کے آبرو کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیماریاں ہیں اس سے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری نسل میں برکت عطا فرما، وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ ذات گزارش متوسور حمد و 3 متوسور توحید تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد احسن رضوی ابن سید عین الحسن رضوی کی رفعت کو اصال فرمائے۔ نہیں آئے سکینہ کی